السلام علیکم۔ ہم سارے انسان ایک دوسرے کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کیا؟ سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں؟ مطلب کسی نے ایک مطلب سے کچھ کہا ہوگا ہم سے، ہم لوگوں نے اس میں 1000 مطلب لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو وہ ساری باتیں مطلب الٹا مطلب سے سمجھتا ہے، مطلب سمجھتی ہے۔ ہم لوگ صحیح سمجھ چکے ہیں، ہم لوگ بھی غلط سمجھتے ہیں اور وہ کہنے والا بھی غلط ہوتا ہے۔ اور ہم اگر دوسروں کا پاس کہتے وقت بھی ہم وہ 2 بات ہو تو اسے 4 کر دیتے ہیں، اور کسی اور سے کہتے وقت اس 4 کو 8 بنا دیتا ہے۔ تو یہ صحیح ہے کیا؟ یہ آج کل ہماری خون میں بہا چکی ہے، ہمارے خون میں مطلب اس طریقے کی ایٹیٹیوڈ آ چکی ہے۔ اس دور پہ مطلب 1000-1500 سال پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا کہ انسان کی فطرت اس طرح ہو۔ کوئی بھی جانور اس کو مطلب بولنا نہیں آتا تو وہ کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کچھ نہیں کرتا، تو اس کی رہل چہل میں، اس کی زندگی میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں آئی ہے۔ لیکن ہم انسانوں میں اتنا زہر بھر چکی ہے، جتنا سانپ میں بھی اتنا زہر نہیں ہوگا، اتنا اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہم لوگوں کے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں، دل میں زہر بھر چکی ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیں ان زہر کو کم کرنا چاہیے۔ کسی نے اگر ہم سے کچھ کہہ دیا تو ان باتوں کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے پہلا وہ سچ ہوگا کیا۔ اگر کسی نے کسی اور کو سوچ کر کہہ رہا ہوگا ایک بات، لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں ذہن میں رکھ کر یہ انسان ہم سے بولتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، تو ہم نے یہ بات ان سے کہا تھا، یہ بات ہمیں ہی ہے، اس طرح ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ہم انسانوں کی فطرت کو تھوڑی بہت بدلنا ضرورت ہے۔ آج کل کی دور اتنا مطلب ہماری سامنے ساری زندگی گناہ کر چکے ہیں، ہمارے سامنے مطلب بربادیاں آ رہی ہے، ان بربادیوں کی وجہ ہم بنتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا ہماری کیریکٹر بدلا لیں گے یا کچھ اور کریں گے تو ان بربادیاں یہ سب کچھ ہمارے رب بھی تھوڑا بہت روک لے گا۔ ہماری جھوٹوں کی وجہ سے وہ تنگ ہو چکا ہے شاید، اسی لیے کہیں پہ زلزلہ، کہیں پہ کچھ اتنا کچھ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایک نیوز دیکھو تو دوسری نیوز آتی ہے تو پہلی نیوز ہمیں بھولنا مجبوراً ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ پہلا والا ہم بھول جاتے ہیں، اور تیسری اور اس سے بھی بڑی آتی ہے تو ہم دوسری بھول جاتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے یہ پہلا کیوں ہوا، دوسرا کیوں ہوا، تیسرا کیوں ہوا۔ ہم انسانوں کے اندر میں اتنا کیوں زہر بھر چکا ہے۔ ہم تھوڑی بہت بدل لیں گے تو کچھ بدلنے کی، اس دنیا میں بدلنے کی کچھ باتیں بھی بدلے گی۔ کچھ 1000-1500 سال پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا، تو آج کل یہ کیوں چلتا ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے اسمارٹ فون، سب کچھ آ چکی ہے، ہم اپ ٹو ڈیٹ سیکنڈ بائی سیکنڈ دنیا کی کوئی بھی کونے میں جو کچھ بھی چلتی ہے سب کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر بھی ہمارے اندر وہ خوف نہیں آتی کہ ہم باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم باتوں کو مطلب غلط طریقے سے دوسروں کی طرف کنورٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ جتنا گناہ کر چکے ہیں وہ مطلب دل کھول کر مان لینے سے کوئی گردن نہیں اڑائے گا، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ 4 دن ہمارے پیٹھ کے پیچھے مطلب اس نے اتنی گناہ کر چکا ہے، یہ کر چکا ہے، لیکن اس نے مان چکا ہے، یہ اس کی معافی ہوتی ہے۔ اگر رب کے سامنے ہمیں معافی مانگنے میں کوئی بھی شرمی نہیں ہے تو دنیا پہ بھی مان لینے میں کوئی بھی شرمی نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے آنکھ کے سامنے کوئی انسان نہ ہو، اس کے بارے میں غلط بولے، کچھ غلط سنے یا کچھ بھی ہو، اس کی سوال کرنے کی ہمیں ہمت رکھنا چاہیے۔ کوئی ہمارے سامنے وہ انسان نہ ہو تو سچ میں آپ کہتے ہو تو صحیح ہے کیا، یہ پوچھنے کی ہمت رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں، ہمیں تو بس اس ٹائم پہ مزہ لینا ہے، اس کی مطلب وہ غلط انسان تھا، وہ غلط انسان تھی، ہم ایسے تھے، ہم سیدھے تھے،
تو کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ سیدھے ہو تو وہ کیوں اس طرح ہو چکا ہے، وہ آپ سے دور کیوں جا چکا ہے، اس طرح سوال کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ یہ نہ پوچھنے کی وجہ ہی ساری غلطیاں، ساری یہ مطلب دنیا کو ہر ایک غلطی ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی بڑی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں جتنا ہو سکے اتنا باتوں کو سمجھنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا ہماری کیریکٹر کو بدلانا چاہیے۔ اس سے زیادہ اس دنیا میں بدلاؤ کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم انسانوں کی کارن ہی سب کچھ بربادی ہوتی ہے۔ پھر بھی ہمیں مطلب کچھ دیکھتے ہیں، انہونی دیکھتے ہیں تو یا اللہ، رسول اللہ، ماشاء اللہ اس طرح کہہ لیتے ہیں۔ وہ کہنے سے زیادہ ہمارے اندر اللہ کے خوف سچ میں لے آنا چاہیے، اس طرح کہ ہماری روح کانپ اٹھنا چاہیے۔ وہ دیکھتے وقت ہماری فیملی کو اس جگہ پہ رکھ کر ہم دیکھیں گے، ہماری غلطیوں کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے تو یہ ساری غلطیاں، یہ ساری مطلب بربادی اس دنیا میں، غلطیاں نہیں مطلب بربادی، غلطی تو ہماری رب کر ہی نہیں سکتا، غلطیاں تو ہم کرتے ہیں۔ وہ ہماری غلطیوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے لے آنا چاہتا ہے، لیکن ہم آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال چکے ہیں۔ ہمیں بس انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، یا کسی کی باتوں پہ، کسی کے اس پہ ہمیں انٹرٹینمنٹ ملتا ہے، کسی کی بربادی بھی ہمیں انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ ہم بس واٹس ایپ میں ڈالتے ہیں، انسٹاگرام میں، سب میں ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ ایسی ہو چکے ہیں، یہاں پہ، اس میں ہمیں لائک چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن وہاں پہ ایسی ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ ہم سارے انسان ہیں، یہ بات ہم کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ شاید اس کے بعد میں ہم سب مان کر اللہ کے خوف سچ میں ہمارے دل میں لے آ کر سدھرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری بربادیاں تھوڑی تھوڑی مطلب ایک دم سے روک نہیں سکتے، مطلب ہم بھی ایک دم سے بدل بھی نہیں سکتے نا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا بھی ہم سے بھی نہیں ہوگا۔ ہماری خون میں بہہ چکی ہے جو غلطیاں، اس سے بدلانے کے لیے کچھ وقت ہوتی ہے، اسی طرح یہ بربادیاں روکنے کے لیے بھی کچھ وقت وہ بھی اٹھائے گا۔ جتنا ہو سکے اتنا بربادیوں سے ہم بچنے کے لیے، ہماری گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اس دنیا پہ ہی۔ ہماری مرنے کے بعد میں تو وہ سب کچھ ہم وہاں پہ جا کر دیکھ لیں گے۔ جتنا سیدھا بننے کی کوشش اس دنیا پہ ہم کریں گے اتنا شاید اس دنیا میں بربادی بھی تھوڑی بہت کم ہوگی، نہیں تو ہماری آخرت اس طرح ایک لفظ ہم کہتے ہیں نا، وہ بہت جلد سے جلد ہمارے آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری ایسی خوف، ہماری روح اس طرح کانپ اٹھے گی جس طرح وہ ایک سیکنڈ ساتھ زمین پر ہم گٹ کر بھی ہمیں زندہ لے آ کر ہمیں دکھا کر اس کا بعد میں ہمیں موت دے گا تو ہماری روح کس طرح کانپ اٹھے گی، سوچ کر دیکھیے۔ ہم سب کو سوچ کر دیکھنا چاہیے۔ تو ہم یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اتنا سدھرنے کی کوشش ہم سب کرنا چاہیے۔ ہماری ویڈیو پسند ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ہماری ویڈیو میں غلطی ہو تو ہمیں کمنٹ کیجیے، ہماری چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔